بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ نقاب پوش دائی مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں درد کی شدت سے بستر پہ زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی اور نہ جانے کیسے اس نقاب پوش دائی کی بڑی سی چادر کا پلو میرے ہاتھ آیا اور میں نے انجانے میں کھینچ ڈالا۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ وہ ایک ناقابل برداشت لمحہ تھا۔ پریشانی اور غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے شور مچا دیا۔ میری کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ایک انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے پاس رہنے کو چھت بھی نہیں تھی۔ میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہتی تھی۔ ماں بنگلوں میں کام کرتی تھی اور میرا باپ کبھی کبھار مزدوری کرتا تھا۔ کھلے میدان میں ہماری ایک جھوپڑی کے علاوہ اور بھی جھوپڑیاں تھیں جن کی نہ تو مضبوط چھت ہوتی تھی اور نہ ہی دروازے۔ ایک دن میں جھوپڑی کے باہر سے جھاڑو لگا رہی تھی۔ مجھے ایک لڑکا دکھائی دیا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی اور میں کام میں لگی، لیکن مجھے دوبارہ دیکھنے کی چاہ ہوئی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھتے رہتے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے بات شروع کر دی۔ ایک دن اس نے اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار کر ہی دیا۔ میرے لیے یہ احساس بالکل نیا تھا۔ مجھے لگا میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اب ہم دونوں نے سوچا کہ اپنے ماں باپ سے بات کی جائے، وہ ہماری شادی کروا دیں۔ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ سوچ کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ویسے تو مجھے اپنی زندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ سڑک پہ سے گزرتے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر ایک احساس ہوتا تھا اور اپنے آپ کو کوستی تھی کہ میں کس گھرانے میں پیدا ہوئی۔ زندگی اب ایک عجیب موڑ پہ آ گئی تھی۔ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا اور ایک دن اچانک امی گھر پر بہت سارا سامان لے کے آئیں۔ میں نے امی سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ امی نے بتایا بنگلے والوں نے تیرے لیے کچھ سامان بھیجا ہے۔ اس میں کچھ شاندار کپڑے، کچھ بہترین سامان اور زیورات تھے۔ میری تو آنکھیں ہی چندھیا گئی تھی۔ میں آنکھیں مل کر سامان کو دیکھتی رہ گئی اور کپڑے زیورات خود پر سجا سجا کر جھومنے لگی۔ امی بولی ارے پگلی تو بڑی خوش نصیب ہے، بنگلے والے صاحب تجھ سے شادی کی خواہش مند ہے۔ میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے تمہارے لیے یہ سامان دے کر بھیجا اور کہا کہ اسے تحفے کے طور پر قبول کر لو۔ میں وہ سب دیکھ کر اتنی پاگل ہو گئی کہ میں نے کہا تو کر دو نا شادی، کیا رکھا ہے زندگی میں؟ تو نے یا ابا نے آج تک مجھے دلایا ہی کیا ہے؟ مشکل سے 2 وقت کی روٹیاں نصیب ہوتی ہیں۔ میں دولت کی چکا چوند میں اس لڑکے کی محبت اور اس کے ساتھ کیے وعدوں کو بھول ہی گئی تھی۔ ایک دن بنگلے سے ایک بڑی سی گاڑی آئی اور امی ابا نے مجھے ان کے ساتھ جانے کو کہا۔ امی اس دن مجھے اتنی عجیب طرح دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے اسے خوش ہونے کے بجائے آنسو بہاتا دیکھا۔ گاڑی سڑک پر تیز دوڑنے لگی۔ میں خوشی کے مارے چیخ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر پارلر گئی جہاں ایک عورت میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ 2 دفعہ امی مجھے اپنے ساتھ بنگلے لے کر گئی تھی۔ وہاں ہی اس عورت کو میں نے دیکھا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ تھی۔ پارلر والی لڑکی نے مجھے سجایا سنوارا، مجھے خوبصورت لباس پہننے کو دیا۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے خود پر بہت پیار آیا۔ میں اتنی خوبصورت تھی، مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے بنگلے پر لے گئے، وہاں میرا نکاح پڑھوایا اور بیگم صاحبہ مجھے کمرے میں لے گئی، میری خوب آؤ بھگت کی۔ میں اپنے ماضی کو بھول کر اس جنت میں کھو گئی۔ سب اچھا ہو گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، میرے شوہر کمرے میں نہ تھے۔ میں ان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ 2 دن بعد پھر ایسا ہی ہوا اور صبح بیگم صاحبہ کے سامنے اپنے شوہر کو میں نے کہا کہ آپ آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولے کچھ نہیں، کہیں نہیں۔ میں لان میں تھا۔ میں چپ ہو گئی، لیکن مجھے شک سا ہونے لگا۔ میرے شوہر اور بیگم صاحبہ کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ دونوں مجھ سے بہت کم بات کرتے تھے، شاید نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ ملوں جلوں۔ میں غریب تھی لیکن زبردستی تو نہیں آئی تھی نا۔ دن گزرنے لگے، میں امید سے ہو گئی۔ یہ جان کر میرے شوہر اور بیگم صاحبہ بہت خوش ہوئے۔ مٹھائیاں بانٹی گئی، میرا بہت خیال رکھا جانے لگا۔ ایک رات پھر میری آنکھ کھلی اور میرے شوہر کو میں نے غائب پایا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، پاس بڑا جگ بھی خالی تھا۔ میں پانی پینے کچن میں جا رہی تھی کہ کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں ان آواز کے قریب گئی۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی مجھ سے وعدہ کریں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا آپ اسے میری گود میں ڈال دیں گے،
اس نے کہا فکر نہیں کرو، وہ ہماری اولاد ہوگی، وہ غریب لڑکی ہے، لالچ میں آ جائے گی، اسے چند روپے دے کر وہیں چھوڑ آؤں گا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آج آخری روزہ بھی گزر گیا، عید کا چاند نظر آ چکا تھا، صبح عید تھی، ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، میرے آخری دن چل رہے تھے۔ یہ سب سن کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا، جسم چور چور سا ہونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دینی چاہی لیکن ہمت نہ ہوئی۔ مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیگم صاحبہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سوتن تھی، وہ میرے شوہر سے بڑی لگتی تھی۔ میں غریب گھر کی ان پڑھ لڑکی، کبھی پوچھا بھی نہیں تھا کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ یہ سب جان کر مجھے اچانک تکلیف شروع ہو گئی۔ میں درد سے کراہتے ہوئے دروازے پر گھسیٹتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دروازہ میرے وزن سے کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ میری یہ حالت دیکھتے ہوئے وہ دونوں فوراً اٹھے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی، ہم نے جلدی سے ہاسپٹل کا رخ کیا لیکن وہ بند تھا۔ ان دنوں کورونا کی وجہ سے لوگوں میں خوف پھیلا ہوا تھا اور کچھ عید بھی تھی۔ میری نازک حالت دیکھتے ہوئے شوہر نے دوسرے کلینک کا رخ کیا۔ ہماری قسمت کہ وہ بھی بند ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا درد شدت سے بڑھتا جا رہا تھا۔ میری سوتن بولی کہ وہ ایک دائی کو جانتی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں معلوم۔ ساتھ والی خالدہ آنٹی ضرور جانتی ہوں گی کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ان کی بہو کی ڈیلیوری بھی اسی کے ہاتھوں ہوئی۔ اس کی باتوں میں آ کر میرے شوہر مجھے گھر لے آئے۔ میری سوکن ساتھ والے گھر گئی جہاں ہماری پڑوسن خالدہ آنٹی بہت ہی اچھے مزاج کی عورت تھی۔ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ ہمارے گھر آئی، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا فکر مت کرو، وہ نیک پروین دائی بہت ماہر ہے، پیسے بھی بہت مناسب لیتی ہے۔ میرے شوہر انہیں گاڑی میں لے گئے تاکہ وہ جلد ہی اسے لے آئیں۔ میں بہت تڑپ رہی تھی، کمر میں درد سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آج میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مجھے اپنی ماں یاد آنے لگی تھی۔ میں شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے ایک دفعہ بھی نہ ملی تھی کیونکہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے میرے ماں باپ کو کافی رقم دی اور یہ وعدہ لیا کہ وہ اب کبھی بیٹی سے ملنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ مجھے بھی جھوپڑی جانے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ آج مجھے احساس ہونے لگا کہ اسی اذیت سے میری ماں نے مجھے پیدا کیا اور مجھے کبھی اس کا احساس بھی نہ ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری سوکن میرے پاس بیٹھی حوصلہ دے رہی تھی لیکن اب وہ مجھے بالکل زہر لگ رہی تھی۔ میں اسے اپنے تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرانے لگی۔ 10-15 منٹ میں وہ نقاب پوش دائی ہمارے گھر میں موجود تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی کالی چادر میں چھپایا ہوا تھا، بہت پرہیزگار معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں مر جاؤں گی، مجھے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی، وہ کچھ بول نہ سکے۔ خالدہ آنٹی نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ سب بہتر کرے گا، دل چھوٹا مت کرو۔ نقاب پوش دائی نے کہا کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں تاکہ میں اپنا کام کروں۔ اب وہ اور میں کمرے میں اکیلے تھے۔ اس نے اب بھی نقاب نہ اتارا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر میرے بچے کی پوزیشن چیک کری اور مجھے کوئی گولی دی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم جلدی فارغ ہو جاؤ گی، بس مجھے حوصلے سے کام لینا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر تسلی ہوئی اور پھر دوائی کے اثر سے کچھ ہی دیر میں میرے درد کی شدت اور بڑھ گئی اور میرے جسم کی مالش کرنے لگی۔ وہ معمولی سا سکون محسوس ہوتا اور پھر درد کمر کو چکراتا محسوس ہوتا۔ اس نے میرے جسم کی مالش کر کے مجھے سکون دینے کی پوری کوشش کی لیکن اب درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں زور زور سے اپنے ہاتھ بستر پہ مارنے لگی۔ ہاتھ مارتے مارتے میرے ہاتھ میں اس کی چادر کا پلو آ گیا جو کہ میں نے درد کی شدت میں ہی کھینچ ڈالا اور مجھے بالکل اندازہ نہ ہوا۔ اللہ کا کرم ہوا اور میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر دل میں ایک سکون سا اترا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ اپنے بچے کو دیکھنے کی طلب ہوئی۔ وہ بچے کو لپیٹنے لگی اور اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور بچے کو پلنگ پہ رکھتے ہوئے اپنی بڑی سی چادر سے خود کو چھپانے لگی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو مجھے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال صاف دکھائی دیے۔ وہ خود کو لپیٹ چکی تھی۔ وہ میرے قریب آئی تاکہ اپنا کام ختم کر سکے۔ میں اس کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی۔ میرا یہ سوچ کے برا حال ہو گیا کہ میری ڈیلیوری ایک مرد کے ہاتھوں ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اپنی حالت پہ بھی غور نہ کیا اور شور مچا دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ وہ فوراً کمرے میں دوڑے ہوئے آئے۔
بیگم صاحبہ یعنی میری سوتن اور خالدہ آنٹی بھی ساتھ میں آئیں۔ خالدہ آنٹی نے فوراً میرے اوپر چادر اڑائی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کوئی لڑکی یا عورت نہیں ہے۔ کہنے لگے فاریہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال دیکھے ہیں۔ میرے شوہر ہکا بکا رہ گئے تو خالدہ آنٹی بھی حیرت سے میرا منہ تکنے لگی، کیونکہ اس دائی کو وہی تو لائی تھی، اور میری بات پر پریشان ہونے لگی۔ کہنے لگی بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں آنٹی، اس کے چہرے پر داڑھی موجود ہے، اور میرے شوہر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً اس سے کہا کہ اپنا نقاب اتارو۔ میرے شوہر کا غصہ دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے نقاب نہیں اتارا، بلکہ معافیا مانگنے والے انداز میں میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میرے شوہر نے خود ہی غصے سے اس کا نقاب کھینچ ڈالا۔ اس کے چہرے پر صاف داڑھی دکھائی دی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر آپے سے باہر ہو گئے۔ خالدہ آنٹی اور بیگم صاحبہ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ اب میرے شوہر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے مارنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مرد بری طرح چیخنے لگا، چلانے لگا۔ خالدہ آنٹی نے مجھے صاف ستھرے کپڑے پہنائے۔ بیگم صاحبہ بچے کو صاف کر کے کپڑے پہنانے لگی، پھر میرے ساتھ ہی لٹا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں اب تک خاموش تھی۔ خوشی کا ماحول تھا اور ہمارے گھر میں تو عجیب ہی ماحول بن چکا تھا۔ میرے شوہر جب مار مار کے تھک گئے تو انہوں نے پولیس کو فون ملایا، اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے انہیں بتایا کہ یہ مرد عورت کا روپ لے کر نہ جانے کب سے عورتوں کے بچے پیدا کر رہا ہے۔ یہ انتہائی غلط حرکت ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ سب کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مرد اب پولیس آفیسر کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ایک دفعہ اس کی کہانی تو سن لے۔ جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، وہ انتہائی مجبور ہے، بے بس ہے۔ میرے شوہر نے اسے 2 تھپڑ اور لگا دیے اور کہا کہ یہ کیسی مجبوری ہے اور کیسی بے بسی ہے کہ تم اور سب کام چھوڑ کر معصوم عورتوں کی عزت کا تماشا بنا رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری غلطی کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس آفیسر نے میرے شوہر کو صبر کرنے کو کہا اور کہا کہ ہم اپنی کارروائی کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے ہی اس کی کہانی یہاں آپ کے گھر میں ہی سن لی جائے۔ اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہی کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ سب ٹی وی ہال میں موجود تھے۔ اب ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ بیٹھے تھے۔ مجھے کمرے میں سب کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مرد جو دائی بنا ہوا تھا اس کی آواز بالکل زنانہ تھی۔ اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ آپ بھی سنیں اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، لیکن میں نے جس کے یہاں پرورش پائی وہ ایک دائی تھی۔ وہ لوگوں کے بچے پیدا کیا کرتی تھی اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی اس سے ہی یہ کام لیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ ایک دن امیر خاندان کی بہو کے یہاں میری پیدائش ہوئی، لیکن خدا کی قدرت کہ نہ تو میں نر تھا اور نہ مادہ، اور یہ بات میرے دادا دادی سے کسی صورت برداشت نہ ہوئی۔ انہیں میں کسی صورت بھی قبول نہ تھی، بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ میری ماں نے مجھے اٹھانا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے دائی ماں کی منت کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیں اور وہ اس کے بدلے میں معاوضہ بھی دیں گے۔ دائی ماں نے مجھے چند روپیوں کی لالچ میں رکھ لیا اور میری پرورش شروع کر دی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت سخت ہونے لگا۔ وہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بہت کام لینے لگی۔ مجھے سکون سے بیٹھا دیکھ کر انہیں آگ لگتی تھی۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں گول گول روٹی بنانی شروع کر دی۔ گھر کی صاف صفائی ستھرائی ہر کام مجھ سے لینے لگی۔ میں انہیں دائی ماں کہہ کر ہی پکارتی تھی، کیونکہ محلے والے بھی انہیں یہی بولتے تھے۔ میں 15 سال کی ہوئی تو میرے چہرے پر بال آنے لگے، جسے دیکھ کر ان کو مجھ سے اور بھی نفرت ہونی شروع ہو گئی۔ اب تو انہوں نے مجھے باقاعدہ مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ مجھے مارتی، اور جس دن زیادہ غصہ آ جاتا تو مجھے کہتی کہ ماریا میں نے تجھے لالچ میں رکھ لیا تھا، مجھے لگا تھا تو ناچ گانا کرے گی، لوگوں کا دل خوش کرے گی اور میرے دن پھر جائیں گے، مجھے بیٹھے بیٹھے 4 پیسے مل جائیں گے اور میرا بڑھاپا سنور جائے گا۔ مگر کمبخت تو چہرے سے مرد نکلا۔ میں یہ سوچ سوچ کر رات بھر اپنی قسمت کو کوستی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، پھر اچانک دائی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ان کے لیے گھر سے نکلنا بھی دشوار ہونے لگا۔ ہمارا گزارا ویسے بھی مشکل سے ہی ہوتا تھا اور اس لیے ان کا کام کرنا بہت ضروری تھا۔ یہ کام تو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔
ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اچھے سے نقاب اوڑھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے جلدی سے نقاب کیا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں جا رہی ہوں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی کہ اب تمہیں میرے کام کو سنبھالنا ہوگا۔ مجھے کہنے لگی کہ جیسے جیسے وہ کہیں گی وہاں مجھے ویسے ہی کرنا ہوگا۔ ان کے کام میں ان کی مدد کروانی ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اب اس پیٹ کی خاطر میرا یہ کام سنبھالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج پہلی بار میں نے ان کو اتنا کمزور اور نرم دیکھا۔ وہ جیسی بھی تھی میری ماں جیسی تھی اور مجھے ان سے محبت تھی۔ اب وہ مجھے اکثر ساتھ لے جانے لگی اور میں ان کی نگرانی میں یہ کام کرنے لگی۔ پھر ایک دن ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہ دن مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی سختیاں مجھے بہت شدت سے یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے کسی کی محتاجی نہ تھی، وہ مجھے کسی قابل بنا گئی تھی، میرا نام بنا گئی تھی۔ لوگ ان کی وجہ سے ہی مجھے جانتے تھے اور مجھ سے ہی کام لینے لگے۔ میں مالش وغیرہ بھی کرتی تھی اور یہ سبھی میں نقاب پہن کر کرتی رہی۔ یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ میں بہت مجبور اور بے بس تھی۔ دائی ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جس دن دنیا والوں کو تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی تو لوگوں نے تمہارا جینا دشوار کر دینا ہے۔ تمہاری زمین تنگ ہو جائے گی، لوگ تمہیں خوب ذلیل کریں گے، اس لیے اپنے اوپر ہمیشہ نقاب ڈال کر رکھنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آج تک نقاب نہیں اتارا تھا۔ اور اب جب نقاب اتر گیا تو دائی ماں کی یاد آ رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اب وہ اپنے جسم کو دباتے ہوئے اپنے درد کا اظہار کر رہی تھی کہ مجھے اس قدر درد سہنا پڑا۔ وہ روتے روتے خاموش ہو گئی تھی اور میں جو کمرے میں سے سب کچھ سن رہی تھی، میری آنکھوں سے نہ جانے کب آنسو نکل پڑے۔ میرے شوہر نے اسے واقعی بہت مارا تھا اور میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کا گناہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی، میں نے اسے مرد سمجھا اور میرا شوہر یا میں یہ صورتحال نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اتنے میں میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور الماری سے انہوں نے کچھ کیش رقم نکالی جو کہ اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ وہ واپس باہر گئے۔ انہوں نے اسے کہا کہ یہ رقم رکھ لو، یہ اسے معافی کے طور پر قبول کر لو۔ یہ بھی کہا کہ اپنے رویے پر وہ بہت شرمندہ ہے۔ وہ بولی نہیں، آپ مجھے بس میرا معاوضہ ہی دیں، مجھے زیادہ کا لالچ نہیں ہے، بس میرا گزارا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، تمہیں یہ لینے ہی پڑیں گے ورنہ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ پولیس آفیسر نے بھی یہی کہا کہ قبول کر لو۔ سب اس کی کہانی سن کر بہت افسوس اور مایوس تھے۔ خوشی کے موقع پر گھر میں عجیب اداسی کا سما بن گیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر وہ کام کرنا چاہیں تو ہمارے گھر کا کام سنبھال لیں، وہ اسے اچھا خاصا معاوضہ دیں گے۔ اس نے یہ آفر خوشی خوشی قبول کر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ قسمت میں جب لکھا ہوتا تھا تو مہینے میں 1 یا 2 بار ہی کسی کے گھر کو میری ضرورت پڑتی اور کئی دن مجھے انتظار کرنا پڑتا، فاقے کرنے پڑتے۔ میں بہت مشکل سے گزر بسر کرتی ہوں۔ اس نے عید ہمارے ساتھ گزاری، اب وہ ہمارے گھر میں روزانہ آنے لگی۔ وہ بہت سلیقے سے ہر کام کرتی تھی۔ میں کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ ہم دونوں کا وقت اچھا گزر جاتا تھا، لیکن جب کبھی مجھے وہ منظر یاد آتا تو میں بے حد شرمندگی محسوس کرتی۔ میں سوچتی، یہ لوگ بھی تو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ان لوگوں کے لیے زمین اتنی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو کیوں یہ گوارا نہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھائے پیے؟ لیکن میرے شوہر اور میری بیگم صاحبہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے صرف اولاد کی خاطر ہی بیاہ کر لائے تھے، لیکن اب وہ اس معصوم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم سارا دن کمرے میں چپ پڑی رہتی ہو، باہر نکلا کرو اور ہمارے ساتھ پہلے کی طرح رہو۔ میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ میں خود بہت خوش رہنا چاہتی تھی اور بیگم صاحبہ کبھی روایتی سوتنوں والا برتاؤ بھی نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری ماں سب جانتی تھی، لیکن میرے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے میرا سودا کر گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیوں نہ ماریا دائی کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا جائے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ ماریا دائی نے ہی میرے بیٹے کا نام ارمان رکھا تھا اور اب ہم ساتھ میں خوشی خوشی رہنے لگے۔